اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے جہاد کے بارے میں، تو اس بارے میں آج تھوڑی سی 2-4 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سورہ توبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقی سب صورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، لیکن اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ یہ ناراضگی کی وجہ تھی، یہ ان لوگوں کی ناراضگی تھی جنہوں نے جہاد سے بھاگے اور پھر ان پر زمانہ تنگ ہو گیا، اور پھر انہوں نے عرصہ دراز معافی مانگتے رہے، پھر جا کے ملی ان کو معافی۔ تو اس میں یہ شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کا 5واں رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے لکم انفروا، کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چمٹے رہتے ہو، زمین کی طرف گرتے ہو، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے ترجیح دیتے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فما متاع الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کا جو سامان ہے، ساز و سامان، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، بہت کم ہے، الا تنفروا، اگر نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، عذاب زبردست، ویستبدل، اور بدل دے گا، قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم کو، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، ولا تضرونہ شیئا، اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے اس کا بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں یہاں سے بہت ساری، یہ تقریباً ساری جو صورت ہے، اس میں اسی بارے میں ذکر آ رہا ہے، تو کہ جہاد سے بھاگنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور جہاد جب ضروری ہو جائے تو پھر نکلنا، اس سے جہاد کے لیے نہ نکلنا جو ہے، اور یہی صورتحال ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو پھر یہ نکلنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک اور آیت صورت ہے، یہ ہے سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں یہ بدر کا غالباً کیس ہے۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم، یعنی جب مسلمان پریشان ہو گئے، انہوں نے مال و دولت کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا، تو جو فتح تھی وہ شکست میں بدلنا شروع ہو گئی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر تم پر اتاری غم کے بعد، یہ کیا، نیند کی گشی، نیند کی وہ آمنتاً، یعنی تمہیں اس سے امن آ گیا، نعاساً، ڈھانپ لیتی تھی، نعاساً نیند، یغشی طائفۃ منکم، ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت تم میں سے، یعنی اس پر نیند غالب آ رہی تھی، وطائفۃ، اور ایک جماعت، قد اہمتہم، جنہوں نے ارادہ کیا، انفسہم، جنہوں نے سوچا، انفسہم، اپنے دلوں میں، یظنون باللہ، گمان کیا اللہ کے بارے میں، غیر الحق، حق کے علاوہ بات، ظن الجاہلیہ، یعنی ان کا خیال، گمان جو تھا وہ جاہلیت کا تھا۔ تو انہوں نے یہ رب تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، نیند طاری کر دی، اور پھر ان کو امن بھی دے دیا، منکم، اس میں جو بدر میں، طائفۃ، ان کا ہمت، اور ایک جماعت جو تھی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھی تھی، انفسہم، اپنے جیوں میں، یظنون، اور گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق کے، حق کے علاوہ، ظن الجاہلیہ، جو خیال تھا، گمان تھا جاہلوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، یا اس طرح سے، یا مر جائیں گے تو اس طرح ڈرتے رہے،
یقولون اور کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء کیا ہمارے پاس کوئی کسی کام میں کوئی اختیار ہے، حل لنا من الامر من شیء کیا کسی کام میں ہمارا اختیار ہے؟ تو کل ان الامر کلہ للہ تو کہہ دیجئے سب جو ہم اختیار ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ان الامر بے شک جو بھی حکم ہے کلہ للہ وہ سب اللہ کا ہے۔ یخفون چھپاتے ہیں فی انفسہم چھپا رہے تھے، یخفون فی انفسہم جو ان کے دلوں میں تھا، ما لا یبدون لک اور وہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بدر میں جو 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 لوگ حوصلہ ہار بیٹھے تھے، یقولون کہتے تھے لو کان لنا من الامر اگر ہمارے اختیار میں کوئی بات ہوتی، شیئن کوئی بھی، ما قتلنا ہؤلاء نہ ہم ادھر مارے جاتے، قتل کیے جاتے۔ یہ جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، کل لو کنتم کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین نکل آتے وہ لوگ کتب علیہم القتل جن کے بارے میں قتل کا فیصلہ لکھ دیا گیا، الی مضاجعہم اپنے قتل گاہوں کی طرف، کہاں لوٹ آتے؟ کل لو کنتم پھر کہہ دیجئے کہ اگر تم ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین نکل آتے وہ لوگ کتب جن کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا، لکھ دیا گیا علیہم القتل ان پر قتل ہونا، الی مضاجعہم یعنی وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے، نکل جاتے، گھر میں بھی ہوتے تو، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ آزمائے جو تمہارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم تمہارے دلوں کو صاف کر دے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور سینوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ تو اس میں مختلف جگہ پہ بہت ساری جگہ پہ اس کا ذکر آیا کہ جن لوگوں نے، ایک اور جگہ ہے یہ سورہ توبہ میں 117 آیت ہے، لقد تاب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، تاب اللہ تعالیٰ نے کیا رحم فرمائے یا نرمی فرمائے علی النبی والمہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین والانصار الذین اتبعوہ اور ان پر جنہوں نے انصار نے جنہوں نے ان کی مدد کی، فی ساعۃ العسرہ کس میں؟ گھڑی میں، سخت گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق تو ان کے دل جو تھے ٹیڑھے ہو رہے تھے، کیا ہو رہے تھے؟ ٹیڑھے ہو رہے تھے۔ تو اس طرح سے ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، ایک اور جگہ سے بھی ذکر آتا ہے یہاں، یہ سورہ 111 آیت 111 سورہ توبہ کی، ان اللہ اشترا بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے، کیا کیا؟ اشترا من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کے جی یعنی ان کی جانیں، اموالہم اور ان کے مال بھی، بأن لہم الجنہ اس لیے کہ جنت کے عوض خرید لیے، کیا؟ رب تعالیٰ نے ان پر یہ جنت کے عوض ان کے خرید لیے، من المؤمنین انفسہم ان کی جانیں بھی، اموالہم ان کے مال بھی، بأن لہم الجنہ کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، ویقتلون ویقتلون پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، وعد اللہ وعدن علیہ حقاً یہ وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر تورات میں بھی یہی وعدہ ہے، انجیل میں بھی یہی وعدہ ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی یہی وعدہ ہے، ومن اوفیٰ اور جو پورا کرے بعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ کے یہاں جو وعدہ اس کا یہ ہے کہ جانوں اور مال اور سب کچھ قربان کرے گا اللہ کی راہ میں، ومن اوفیٰ بعہدہ اور جو پورا کرے اپنا وعدہ من اللہ کے ساتھ، فاستبشروا پس اس کو خوشخبری دے دو، ببیعکم الذی
وہ اس نے جو تجارت کی بے بیعکم اللہ جی، وہ تجارت جو اس نے کی، یعنی یہ سودا کیا اپنی جانوں کا جنت کے عوض، باغیاتم جو انہوں نے کیا بھئی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس طرح سے یہ توبہ، سورہ توبہ میں جن لوگوں نے جہاد سے انکار کیا تو ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور شہید جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ہمارے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی یہ جو ایک تجارت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اپنی جانوں اور مالوں کا کہ عوض جنت کو تلاش کرو۔ تو جنت جب ہی ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلا جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد وہی ہوتا ہے جب کبھی کوئی اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا اس کے بارے میں جب یا مظلوموں پر کہیں ظلم ہو رہا، تو یہ بھی جہاد والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جہاد سارے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہمیں سب کو ہدایت دے اور ہمیں حوصلہ بھی دے، کیونکہ یہ زندگی تو عارضی ہے، مرنا ہے انسان کو، بستر پر بھی مرنا ہے۔ تو جہاد میں شہید ہو جائے گا تو وہ تو بچت ہو جائے گی، لیکن بسترے پہ مرے گا تو اس کے عمل نامہ بھی ہونا ہے، اور وہ اگر جہاد سے دور رہے گا تو پھر تو ویسے ہی دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہم پر رحم فرمائے، مسلمانوں پر فضل فرمائے اور مدد بھی فرمائے، مسلمانوں کی زمین آوتوانا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیہ اصحابہ اجمعین، آمین۔